السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 145 سے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، اور کتبہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرض کر دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، فی الالواحی تختیوں میں، من کل شعین ہر چیز میں سے، موعظۃ نصیحت کے لیے، و تفصیل اور تفصیل، لکل شعین ہر چیز کی، یعنی جو بھی ان کو ہدایت کے لیے دنیا میں چاہیے تھی۔ فخذھا تو پکڑو اس کو، بقوت ساتھ قوت کے، وامر اور حکم کر، قوم کا اپنی قوم کو، یاخذوا کہ وہ لیں، باحسنھا اس کے بہترین حصے کو، ساریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو، دار الفاسقین فاسقوں کا گھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوہ طور پر جب ان کو بلایا گیا ہے، اور پچھلی دفعہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے رب سے فرمائش کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر جب تجلی پڑی پہاڑ پر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے رجوع بھی کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اور تو جب ان کو فاقہ ہوا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے میں پہلا ہی ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے چن لیا، اور ان کو توریت کی تختیاں عطا فرمائی گئی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے پچھلی آیت میں آ رہا ہے نا، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ٹھیک ہے تمہیں دیدار الہی تو نہیں دنیا میں اس طرح سے ہو سکا، لیکن جو چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں اس پر شکر گزار ہو جاؤ۔ اور یہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمارا تعلق استوار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو توریت کی تختیاں ان کو دی گئی تھیں، اور اس میں جو مضامین تھے وہ لکھ دیے گئے تھے، یعنی لکھی ہوئی تختیاں ان پر اتاری گئی تھیں۔ اور کتبہ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا رمضان کے سلسلے میں آیت میں آتا تھا نا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو یعنی جو کچھ اس میں لکھا گیا وہ احکامات ان پر فرض کر دیے گئے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ توریت انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں صرف چند جامع اور بنیادی احکامات لکھے گئے تھے، اور توریت بعد میں آپ کی طرف نازل ہوئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات نازل کیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ہے رسالت کی بنیادی خصوصیت ہے کہ احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وحی الہی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ پہلے رسولوں پر ہو یا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اچھا، تختیوں کی تعداد کتنی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ان تختیوں میں وہی احکام مذکور ہیں جو ہم پیچھے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 اور 151 اور 152 میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کی تعظیم کے حکم سمیت 10 احکام بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جنرل احکامات ہیں، یعنی ہماری شریعت میں بھی بنیادی احکامات ہیں، اور اگر ان کو نہ کیا جائے تو وہی چیزیں جو ان سے ہیں گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں نا۔ اور اس میں کیا ہے، فی الالواحی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ان تختیوں میں لکھ دیا گیا تھا، من کل شعین موعظۃ، نصیحت کے لیے جو بھی چیز تھی اس کو لکھا گیا تھا، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اس کو قوت سے پکڑ لو۔ اب قوت سے پکڑنے کے معنی کیا ہیں کہ ٹھیک ہے مضبوطی سے پکڑنا اور اسی طرح اس کی حفاظت کرنا، لیکن یہاں پر دراصل معنوی مفہوم پوشیدہ ہے کہ اس کے احکامات کو تھام لو اور ان پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم ہو جاؤ، ان پر عمل کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہی کچھ مسلمانوں سے قرآن کے بارے میں مطلوب ہے کہ جب آتا ہے نا کہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ تھام لو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، اور لوگوں کی باتیں سن کر یا ویسے ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ڈگمگاؤ نہیں۔
وَأْمُرْ قَوْمَکَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، یاخذوا بِأَحْسَنِہا، کہ وہ اس کے بہترین حصے کو لے لیں۔ تو بِأَحْسَنِہا کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو سارا ہی کلام احسن ہے، تو اس کا ایک تو مطلب یہی ہے کہ ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑیں اور ان پر بے دلی سے اور بیکار سمجھ کر عمل نہ کریں، ٹھیک ہے، نہایت خوش دلی سے نشاط اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے بہتر طریقے سے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تختیوں پر جو عبارت لکھی گئی ہے اس کا جو مفہوم ایک نیک فطرت انسان کو سمجھ آ سکتا ہے، فوری طور پر سمجھ آ سکتا ہے، اس پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ جن باتوں کو کھول کر بیان نہیں کیا گیا یا جن باتوں کا عمل کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہے، ان کی فلسفیانہ موشگافیوں میں نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جیسے ہم بار بار قرآن پڑھتے ہوئے بھی اسی بات پر فوکس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے ہم ان پر دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے صرف اب سورہ الکہف کو دیکھ لیں، ہر جمعے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کی بحث میں پڑھنا کہ اصحاب کہف کتنے تھے، یہ یعنی باتیں ہیں۔ تو اصحاب کہف میں سے احسن حصہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ چند جوان ہیں جنہوں نے جوانی میں ہی ایمان پر استقامت دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں سیکھنے کی بات تو اس میں سے یہ ہے۔ تو پھر اسی طرح سے اب یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو حکم کرو کہ وہ اس کے احسن حصے کو لے لیں، تو عمل کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن میں جو عمل کی باتیں ہیں نا ان کو ہم لیں، اور بعض دفعہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو کہ فروعی اختلافات ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جیسے دین میں اب مختلف مذاہب بن چکے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان ہمیں ان چالوں میں پھنساتا ہے کہ دیکھو فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے، اور اس بات ان دونوں میں سے کون سا فریق حق پر ہے، تو ہم نعوذ باللہ اس کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو ہم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے ہاں کیا بھیج رہے ہیں، ٹھیک۔ تو احسن طریقے سے عمل کرنا کیا ہے کہ آپ نہایت خوش دلی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہوں، بے دلی ظاہر نہ کریں، اور اس کے جو عمل کی باتیں ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اس کتاب کو پڑھیں کہ جس میں نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ پھر فرمایا ساوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو فاسقوں کا گھر، یعنی جو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے پھر جہنم ہے، تو وہ جہنم کو جا پہنچیں گے۔ اور قتادہ سے یہ روایت ہے کہ ہلاک شدہ اقوام کے گھر یعنی عاد اور سمود، یعنی عبرت دلائی جا رہی ہے کہ اگر اس کتاب کو قوت سے نہیں پکڑو گے، اس کے احسن حصے کی پیروی نہیں کرو گے، اس پر استقامت نہیں دکھاؤ گے، تو پھر انجام کیا ہے؟ فاسقوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے دار الفاسقین سے مراد یہاں پر ملک شام میں مالکہ کے گھر ہیں، جن سے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا گیا تھا نا، جن کو جبابرین بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی جابر قوم تھی۔ جب ان کو کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو تو یہ کہنے لگے کہ وہ تو بڑی جابر قوم ہے اور تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ساوریکم دار الفاسقین کا ایک یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جملہ دراصل ان کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر تم آگے جا کر ان جبابرین سے جنگ کرو گے تو پھر ظاہر ہے پھر ان کی جو بھی غنیمت ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ بلکہ غنیمت نہیں کہنا چاہیے، یعنی جب تم وہاں پر قبضہ حاصل کر لو گے تو وہ ممالک تمہارے ہو جائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 146 ہے، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
سأصرف عن قریب میں پھیر دوں گا عن آیاتی اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو یتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں کل آیتن ہر نشانی، لا یؤمنوا بها وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا يتخذوہ سبیلا نہیں وہ بنائیں گے اس کو یعنی راستے کو، سبیلا رہنمائی کا راستہ، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھیں سبیل الغی گمراہی کے راستے کو، یتخذوہ سبیلا تو وہ بنا لیں گے اس کو راستہ یعنی اس کو اپنا لیں گے، ذالک یہ بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانو اور وہ تھے انہا اس سے غافلین غفلت برتتے۔ تو ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ ان قریب میں اپنی آیتوں سے، نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو ناحق تکبر کرتے ہیں، بڑا بن کے رہنا چاہتے ہیں زمین میں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ جب اللہ اکبر ہوتی ہے نا تو اللہ کی بڑائی کو محسوس کیا کریں کہ ہم اور اپنی عاجزی کو اور اس کو محسوس کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ تو تکبر، زمین میں تکبر کرنے والے، وہ جو ناحق تکبر کرتے ہیں زمین میں، ان کے لیے کیا ہے، نعوذ باللہ کہ ان کو اللہ کی آیتیں سمجھ نہیں آتی، ان کو پھیر دیا جاتا ہے اللہ کی آیتوں سے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بلا وجہ تکبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، چاہے وہ کونی ہوں یا شرعی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی طرف ان کی نگاہیں ہی نہیں جاتی، اگر جاتی بھی ہیں تو پھر بھی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کی آیتوں کو نہ بھی لیں، کائنات کی نشانیوں کو ہی دیکھیں، تو کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کو دیکھ کر انسان اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے ہونے پر یقین لا سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے۔ اور ایسی ہی بے شمار آیات ہمارے جسم کے اندر بھی موجود ہیں، یعنی اگر ہم کائنات پہ نہ فوکس کریں، اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں، تو ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو پوری طرح پہچان سکتے ہیں۔ یہ نفس کی معرفت ہی تو نہیں ہوتی تو انسان تکبر کرنا شروع ہو جاتا نا، یعنی وہ جب خود کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یعنی ہم کیسے خود کو متکبر بنا سکتے ہیں جبکہ ہم بڑے ہیں ہی نہیں، ہماری اتنی صلاحیت ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ہی چیز ہو جس میں ہم بے نیاز ہوں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ہم محتاج ہیں اللہ کے، اور پھر اگر اللہ کو لوگ نہیں مانتے تو ہر وقت ہم زمین پر زمینی اشیاء کے اور لوگوں کے محتاج ہیں۔ ہم اپنی نیند پر، اپنی اونگ پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، ہم اپنے کھانے پینے کی حاجت کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بے شمار نشانیاں ہمارے ہی جسم کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور ناحق تکبر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، ان کو چاہے کائنات کی نشانیاں بھی نظر آئیں، ان کے دل قبول نہیں کرتے ہدایت کو۔ سأصرف عن آیاتی وہ پھر ہی جاتے ہیں اللہ کی آیتوں سے۔ وَأَن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ پھر ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں کسی نشانی کو، لا یؤمنوا بها وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کوئی بھی نشانی ان کے ساتھ آ جائے، کوئی خرق عادت معجزہ بھی اگر وہ دیکھ لیں گے تو اس کو مان کے نہیں دیتے۔ اب پیچھے جو ہے، اب وہ قصہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں فرعون کا، کہ جادوگروں نے کس طرح سے ایمان قبول کیا، لیکن اس کے برعکس فرعون اور اس کے حواری جو تھے انہوں نے کیسے انکار کر دیا، اور الٹا تعویلات اور توجیہات تلاش کرنے پر تیار ہو گئے، اور وہ باتیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہیں ہی نہیں تھی وہ ان کے سر پر تھوپنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے ہدایت کا راستہ نظر بھی آ جائے تو پھر بھی وہ اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، اس کو اپناتے نہیں ہیں، راہ راست پر آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہاں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو وہ اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، اس پر چل پڑتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، اپنے نفس کی معرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت نہیں آتی، تو پھر انسان عموماً کیا کرتا ہے، یہاں تو لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، یا پھر اپنے ہی خواہش نفس کی پیروی میں پڑ جاتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں وہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ اور خواہش نفس کی پیروی کی بات ہوتی ہے تو پھر اس راہ پر وہ آرام سے چل پڑتے ہیں، اور جبکہ ہدایت کی باتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں تو اس کی طرف سے وہ پھیر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ پھر
اللہ کی آیتوں کا ہی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر مومنوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا ان کے کسی شعار کا، تو ایسی باتیں ان لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی گمراہی کی باتوں کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے نا، ساصرف عن آیاتی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آیتوں سے پھیر دیتے ہیں لوگوں کو اور لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، بلکہ یہی لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو مان کر نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اور زال پہ شد آ رہی، یعنی شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ نام ماننا، ایک ہوتا ہے کہ انکار کر دینا، اس کو جھٹلانا شروع کر دینا کہ نہیں، کوئی ہدایت کی ایسی بات نہیں ہے، تم اپنے سے باتیں کر رہے ہو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو یہاں پر عمل کی جو بات ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ تکبر نہ ہو ہمارے اندر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ہی آیات سے فائدہ اٹھانے سے پھیر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آیات سے فائدے اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمارے سامنے تو اب قرآن کی آیات ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں قرآن کو سیکھنے کے، اس کو سمجھنے کے، لیکن قرآن کا فہم نہیں آتا پھر بھی لوگوں کو۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہم نے اپنے اندر ہی تلاش کرنی ہے کہ کیا میں بڑی بننا چاہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے تو پہلے ہی سے ہی سب کچھ آتا ہے اور میں تو علم کی آخری حد تک پہنچ چکی ہوں۔ جیسے ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ میں ان کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو قرآن کے فہم سے پھیر دوں گا، یعنی ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، حفاظ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے، روانی سے پڑھتے ہیں قرآن کو اور ان کو پورے کا پورا ازبر ہوتا ہے، لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے اس کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صرف ایک بات میں نے کہہ دی ہے، ادروائز نعوذ باللہ کسی کے لیے کچھ کہا نہیں جا رہا، لیکن اصل میں عمل کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن کا فہم یا اس کی سمجھ ہمارے اندر کس حد تک آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات بتائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ آتی، پھر بھی ہم مان کے نہیں دیتے، اور بعض اوقات ہم عمل نہیں کر کے دیتے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اچھی طرح سے بات کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، کہ عمل پر دل ہی نہیں ابھر رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جب گمراہی کا راستہ آتا ہے سامنے، تو ہم کیسے اس پر لبیک کہہ دیتے ہیں، اس چیز کو بھی ہم نے اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ بعض اوقات جب ہم دنیاوی خواہشات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بھی دنیا کی آسائشات چاہتے ہیں، تو جب لوگوں کو ہم مختلف طرح کے وہ اعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو دین میں ناپسندیدہ ہیں یا غیر شرعی ہیں، لیکن ہم ان کو صرف اس لیے اس راہ پر چل پڑتے ہیں، یتخذوہ سبیلا، کیوں اس کو راستہ بنا لیتے ہیں اپنا، کہ خود کو تعویل دے دیتے ہیں کہ ہاں فلاں بھی تو یہ کر رہے ہیں، ہاں فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، مجھے بھی اس طرح زندگی سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ لاسٹ میں جو آیا کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غفلت برتتے ہیں، تو ہماری بھی غفلت نعوذ باللہ ایسی نہ ہو جائے کہ ہم اس کتاب کو بند کر کے کہیں سائڈ پہ ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا جو تھے وہ یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلانا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہم مشرکین مکہ کا رویہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حق بات کو جھٹلاتے تھے، اور صادق اور امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کے باوجود آپ کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کرنے اور اس کو جھٹلانے پر تل گئے تھے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، ہمیں مر کر جب ہم ہڈیاں اور مٹی مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس یقین ان کے اس گمان کی طرف اشارہ ہے
کہ آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے تھے، یعنی وہ دن جب ہم سب اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور ہر شخص فردن فردن اپنے رب کے ہاں پیش کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان دو باتوں کے انجام میں کیا ہوگا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ہی ضائع ہو گئے۔ کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ کسی عمل کے برابر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ جس عمل میں یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے گا، تو اس کا صلہ کیسے مل سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کی آیتوں کو تو جھٹلا رہے ہیں لوگ، اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ جس اللہ کی معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کو، اس اللہ کا وہ انکار کر رہے تھے، اور جس آخرت کے دن کی ان کو خبر سنائے گی اس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اب اعمال تو اس بنیاد پر تھے ہی نہیں، تو پھر ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو حل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور اس کے برعکس بدلہ تو وہ وہی دیا جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اور ان کا عمل کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو جھٹلا دیا، اللہ کا انکار کیا، اس کے ساتھ اس کی وحدانیت کا انکار کیا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ تو پھر اس عمل کے بدلے میں، یعنی اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی صورت میں ان کو سزا ضرور ملے گی، ٹھیک ہے، اور ملنی بھی چاہیے۔ اس میں کوئی وہ یعنی کہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی زمین پر رہتا ہے، سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، وہ اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانیاں اس کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے اب اس وقت آپ جادوگروں کی مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اشارہ بھی دیا کہ تم اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان بتوں کو کس نے مارا ہے، ہلاک کیا ہے، تو وہ پشیمان ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے لوٹے، لیکن انہوں نے اس لمحے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کہنے لگے تو جانتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ تو جب بولتے نہیں ہیں تو تم ان کو کیسے اپنا رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو یہ شرک جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ پہچان کے باوجود اللہ کا حق ہی نہیں ادا کیا، تو پھر ایسی اس بات کی سزا تو ان کو ضرور ملے گی۔ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ تو ان کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو عمل کی بات ہے نا، وہ یہ دیکھیں کہ اعمال کا ضائع ہو جانا، جیسے ابھی مجھے وہی یاد آ رہا تھا، آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی حدیث کی وہ جوائن کر رہا ہو، کہ ہر حدیث کی ہر کتاب کا آغاز ہی نیت کے باب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے عمل کو خالص کریں، اور شیطان اس طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی عمل خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، یا یہ کہ اگر کسی کو مدد کی ہے کسی کی تو اس میں من شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ہم احسان دھر رہے ہوتے ہیں، تو اعمال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بچانا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی ہے تو صبح اٹھتے ہی سب میں شیخیاں نہ بگاڑنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کہ اب وہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ، اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ، اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، من حلیہم، اپنے زیورات میں سے، اجلن، ایک بچڑا، جسدن، جسم والا، لہو، اس کے لیے، خوارن، آواز تھی، علم، کیا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، انہو، کہ بے شک وہ، لا، نہیں، یکلمہم، کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہ ہی وہ ہدایت دیتا ان کو، سبیلاً، راستے کی طرف، اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اس کو، وکانو ظالمین، اور وہ تھے ہی
ظالم۔ تو یہ پیچھے بھی آپ جیسے سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور بنی اسرائیل کی قیادت کی ذمہ داری سیدنا ہارون علیہ السلام کے سپورٹ کی تھی، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر کہا تھا نا کہ ان کی اصلاح کے لیے خصوصی دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یاد کریں کہ جب ان لوگوں نے فرعونیوں سے نجات پائی تو نکلتے ہی جب انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو یعنی بتوں کی عبادت میں مشغول پایا تو یہی کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک معبود بنا دیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہاں پر بھی سرزنش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اور اسی بنا پر انہوں نے یعنی خاص طور پر ہارون علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد ان کی اصلاح کی ذمہ داری ادا کرنا۔ اچھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، روب داب رکھنے والے پیغمبر تھے۔ یاد کر لینا وہ قصہ کہ جب انہوں نے ایک قبطی کی مدد کرنے کے لیے جو ہے یعنی بنی اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے قبطی کو مکہ مارا تھا تو وہ اس کا کام ہی تمام کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بگڑی ہوئی قوم تھی نا بنی اسرائیل کی، اس کو انہوں نے اچھی طرح سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ ان کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام ان کے حقیقی بھائی اور عمر میں 3 سال بڑے تھے، لیکن نرم طبیعت کے انسان تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ جو خدشہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہی انہوں نے کیا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہاں پر کوہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو یہ جو مصر سے زیورات لے کر آئے تھے سامری نے ان زیورات کو لیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل دے دی، اور اس کے ساتھ ہی کہنے لگا کہ میں نے جبریل کے پیروں کی مٹی لی، یعنی جو بھی دھول تھی وہ اس میں ملا دی، یعنی کہنے کو یعنی ایک حصی اور معنوی چیزوں سے اس نے ایک ایسی چیز تیار کی کہ اس میں کچھ سوراخ بھی تھے، اس میں سے ہوا نکلتی تھی تو پھر آوازیں بھی پیدا ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ لوگ اسی کی عبادت میں پڑ گئے، تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا ایک جسم بھی تھا، لہو خوارن، اس کی آواز بھی تھی، لیکن الم یروا انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا، یعنی یہ دیکھتے نہیں تھے کہ یہ کیسا الہ ہے جو ان سے بات ہی نہیں کرتا، یعنی ویسے تو اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں لیکن اگر تم اسے کسی مدد کے لیے پکارو تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دیتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پر الہ کے بارے میں 2 باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ الہ وہ ہے جو کلام کرتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، ولا یہدیہم سبیلا، اور اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ الہ ہی کیسا جو اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس سے بے نیاز ہو جائے اور اسے ایسے ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ یعنی بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے، وہ تو رب ہے، پالنے والا ہے، اور وہ ان کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے والا ہے، تو مخلوق کو پیدا کر کے زمین میں ایسے نہیں چھوڑا گیا بلکہ اس کی باقاعدہ رہنمائی کی گئی ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، تو فرمایا کہ انہوں نے بنایا اس کو معبود اور وہی ظالم تھے، یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس چیز کی وہ عبادت میں پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے انصافی اور ظلم اور شرک کی بات ہو سکتی ہے، اور اسی کو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی جو لوگ بتوں کی عبادت میں، ان کو بنانے میں اور ان کی پرستش میں پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے مالز ہیں جہاں پر بت بیچے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی خریدتا ہے تو وہ پھر پوری بازار اور مارکیٹس بنی ہوئی ہیں نا، اور پھر وہ جو پورا مذہب کی بنیاد ہے وہ ان کے اپنے ذہنی اختراعات ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف بت ہی نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اور بھی مختلف طرح کی چیزیں آپ نے کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھی ہوں گی، تو ایک پورا سیٹ اپ ہے جو گھڑا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی ذرا اس پر غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ ہم کن چیزوں کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہاں معبود اور کہاں یہ ادنا چیزیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ معبود وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ معبود ظاہر ہے وہ ہوگا نا جو آپ سے سپیریئر ہو، جو انسان سے سپیریئر ہو کے اس کی طرف رجوع کیا جائے، اور وہ جیسے میں بات ابھی کر رہی تھی کہ ہم تو اپنے کھانے پینے کی حاجت سے آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے سونے جاگنے کی حاجت سے آزاد نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اپنے سے کسی سپیریئر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے نا، اور زمین میں تو آدم سے بڑھ کر کوئی سپیریئر ہے نہیں، تو کہاں اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر اپنے ہی بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت میں پڑ جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا کہ وَقَانُوا ظالمین، اور یہی لوگ ظالم تھے کہ اس رب کو بھول گئے جس نے ان کو پیدا کیا،
جس نے ان کو سب کچھ دیا ہے، اور پھر یہ کہ وہی بات یاد کر لیں کہ کس طرح سے ان کو ان کے دشمن سے نجات دلائی۔ پھر آگے فرمایا لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ ولما، اور جب سُقِطَ، وہ گرائے گئے، فی ایدیہم، اپنے ہاتھوں میں، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جب شرمسار ہوئے، وَرَأَوْا، اور انہوں نے دیکھا، اَنَّهُمْ، بے شک وہ، قَدْ ضَلُّوا، وہ بھٹک گئے ہیں، قَالُوا، کہنے لگے، لَئِن لَّمْ، اگر نہیں، یرحمنا، رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، وَیَغْفِرْ لَنَا، اور مغفرت نہ کی ہماری، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ شرمسار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کی تفصیل ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ان کے لیے کیا ہوا کہ ہدایت کی طرف یہ لوگ واپس پلٹ آئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کی دعا میں دیکھیں کہ اگر رب نے رحم نہ کیا اور ہمارے گناہوں کو نہ بخشا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اور پہلے انہوں نے رحمت کی دعا کی ہے، کیونکہ رحمت ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کو لے کر آتی ہے نا، پھر کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ معاف فرما دے، یہ جو اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں کہ ہم پر رحم کر دے اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، اور اگر یہ نہ ملے اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ تو پھر تو ہمیشہ کا ہی خسارہ ہے، نہ صرف یہ کہ آخرت کا تو ہوگا ہی نعوذ باللہ، دنیا میں بھی خسارہ ہی ایسے لوگ پاتے ہیں۔ اور خسارہ وہی یاد رکھیں کہ یہ کون سا خسارہ ہے جس سے پلٹنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب خالق ہی معاف نہ کرے تو پھر انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ جی میرا خیال ہے ہم نا دوسری میٹنگ انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بیچ میں ہی اینڈ ہو جائے گی۔